अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ, मेरे साथ गुल बुखारी साहब हैं। कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। और गुल बुखारी साहिबा जो हैं वो हज़ारों मील का सफ़र तय करके पाकिस्तान आई हैं, यानी UK से, और आजकल पाकिस्तान के दौरे के ऊपर हैं। बैठक में जब मैंने देखा इनको तो मैं सरप्राइज़ हुआ, मैंने कहा वाह जी वाह, पहुँच गई। गुल बुखारी आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। और आप बिल्कुल सरप्राइज नहीं थे, आपको सब पता था। नहीं, मैं बैठक में आपको देख के सरप्राइज हुआ था ना, इमरान शफकत और उनके साथ। तो वो पूछ रहे थे आपसे कि आपकी भी बाहर रह के सोच तो नहीं तब्दील होगी? मैं बाहर रह के या रहने वालों की सोच से खुद बहुत तंग हूँ, बहुत तंग हूँ। और लगता ऐसा है कि वहाँ वो अक्सरियत में है। हाँ। इसलिए क्योंकि आपको ऊपर है, अब तो मुझे नहीं पता, वो सारे के सारे जितने एक्सपर्ट पाकिस्तानीज हैं ना, उनके घर ARY लगा होता था, जैसे हमारे कैंटोनमेंट्स में लगा होता था, जैसे फौजी दफ्तरों में लगा होता था, तो उसी तरह इन सारों के यहाँ भी ARY चलता था। और वो ARY से अपनी कंजम्पशन करते थे और ARY सुन के अपने व्यूज़ बनाते थे। और बस बाकी सतह खैर है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, इमरान खान साहब जब से गए हैं जेल के अंदर, बहुत सारे मुकदमात हुए, सज़ाएँ हुई, फिर अदालतों से उनकी सज़ाएँ ख़त्म भी हुई। कई मुकदमात, इद्दत वाला, तोशाखाना वाला, एक और अभी 190 मिलियन पाउंड का उनका साथ चल रहा है, और एक तोशाखाना 2 भी केस है उसमें। लेकिन साथ ही साथ जो है अब बहुत सारे एहतजाज किए। अली मीन गंडापुर के ज़रिए से इस्लामाबाद पे चढ़ाई, जब चाहे चढ़ाई, मतलब ये आज से नहीं है। आप चले जाएं 2014 में, जब इमरान खान यहाँ पे डंड बैठ के निकाल रहे थे और परवेज़ खटक जो है वो पूरा सामान लेके और वफाक के ऊपर चढ़ाई कर रहे थे। वफाक पे चढ़ाई जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मरगूब मशगला बन चुका हुआ है। अब फिर जो है, मैं ये देखें PTI का जो ट्विटर ऑफिशियल अकाउंट है, 2014 में जाएंगे, हाँ, ये काम इनको सिखाया गया था। इनके साथ मतलब आगे ये थे, पीछे कोई और था। तो जब आप चढ़ाइयाँ करना सिखाते हैं, फिर एक दिन आपके ऊपर चढ़ाई होती है। और आप समझ रहे होंगे कि आज जो चढ़ाई है वो चढ़ाई करवाने वालों पे भी है, उन्हीं पे है असल में। जिस तरीके से नवाज शरीफ कहते थे ना, और मरियम कहती थी कि हमारा मुकाबला तुमसे नहीं है, तुम्हारे बड़ों से है, तुम साइड पे हो जाओ। आज इमरान खान का मुकाबला किसी सियासतदान से नहीं है, वो चढ़ाई करवाने वालों से है। What goes around comes around। अब ये PTI का जो ऑफिशियल अकाउंट है वो कहता है, उसमें इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है जी, मेरी तमाम पाकिस्तानियों से अपील है कि 24 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचें और मुतालबात की मंजूरी तक घरों को वापस न जाएं। हमारे मुतालबात क्या हैं? नंबर 1, 26वीं आईनी तरमीम का खात्मा, जमहूरियत और आइन की बहाली, मैंडेट की वापसी, तमाम बेगुनाह सियासी कैदियों की रिहाई। मैंने एक लीडरशिप कमेटी तश्कील दे दी है जो एहतजाज को लीड करेगी और तमाम मुज़ाकरात करेगी। पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान, फाइनल कॉल, हक की जीत होगी। ये ट्रेंड जो है ना इन्होंने किया है, यानी 24 नवंबर को एक मरतबा फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई, यानी धरने का प्रोग्राम, और उस वक्त तक वापस नहीं जाना जब तक कि ये 4 मुतालबात हमारे पूरे नहीं हो जाते। तो ये जिन लोगों को भेजते होते हैं, पहले तो वहाँ आ जाए ना, जो हर दफ़ा, अब तो इसको यही कहेंगे ना, सर पे कफन बांध के निकल रहे हैं। वो निकले थे और अली अमीन, और आधे रास्ते में से वो इधर उधर हो जाते हैं, KP हाउस चले जाते हैं, कभी कहा जाता है खाना खाने गए, कभी कहते हैं नहाने गए, कभी कुछ। तो जो इनकी अब दस्तयाब की आदत है, और ना भी दस्तयाब हो, जब इमरान खान खुद भी आए थे एक चढ़ाई करने, मई 25 मई, हाँ जी, तो राना साहब ने एक मैसेज भेजा था कि मेरे पास इतने शेल हैं और वो सारे तेरे कंटेनर के लिए हैं। तो 9-2-11 हो गए थे कि नहीं हो गए? दूसरी बात, जो असल बात है, कहते हैं मैंने कौन सी कमेटी तश्कील दी है? लीडरशिप कमेटी तश्कील दे दी है जो एहतजाज को लीड करेगी और मुज़ाकरात करेगी। अच्छा, इनसे को पूछे किससे मुज़ाकरात करेगी?
حکومت سے کریں گے نا. نہیں، ان کے ساتھ کون کر رہا ہے مذاکرات؟ حکومت کر رہی ہے، اور حکومت سے تو یہ کہتے ہیں میں نے کرنے نہیں ہیں، یہ تو کہتے ہیں میں نے جنرل عاصم منیر سے کئی مرتبہ انہوں نے مذاکرات خود ہی شروع کیے، خود ہی ختم کر دی. پر کس سے؟ کسی دیوار سے، کسی ہوا سے؟ کس نے ان کے ساتھ مذاکرات کی بات کی ہے؟ یہ مطلب کس قسم کے مذاکرات ہیں جس میں دوسری پارٹی کوئی موجود ہے ہی نہیں؟ وہ حماد حسن صاحب ہمارے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک کوئی ریٹائرڈ لودھی صاحب ہیں، بریگیڈیئر صاحب ہیں یا کیا ریٹائرڈ ہیں کوئی، انہوں نے کہا تھا کہ جی میں آپ کے مذاکرات کرواتا ہوں. اس کے بعد تو وہ ان کو ٹافیاں کھلا کے اسی طرح دوبارہ واپس کریں. اور جس قسم کی ڈیمانڈز ہیں. اچھا، یہ جو ہے 26ویں ترمیم کا خاتمہ، اس کا پی ٹی آئی سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، وہ تو جو گیم چلتی رہی ہے، ان کو ظاہر ہے تکلیف، جو ان کی لاسٹ ہوپ ہوتی ہے نا ہر دفعہ، تو اس دفعہ لاسٹ ہوپ منصور علی شاہ تھے شاید، اور 26ویں ترمیم نے منصور شاہ آئے گا، الیکشن کرائے گا. پھر وہ ایک آپ کو یاد ہے ویسے مراد علی، کیا نام ہے ان کا؟ مراد علی شاہ نام ہے؟ مراد علی شاہ تو عمران خان آئے گی، $200 ملین لائے گی، 100 منہ پہ مارے گی، IMF کے منہ پہ مارے گی. تو جہاں تک بات ہے یہ مذاکرات کی، اور یہ آئے گا اور وہ یہ کرے گا، وہ لاسٹ ہوپ. اب وہ منصور علی شاہ نہیں رہے، اب وہ ٹرمپ ہو گئے. ٹرمپ صاحب نے نہ اپنی پوری کیمپین میں ان کے ریڈار پہ بھی نہیں ہے. عمران خان چھوڑیں، پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے کوئی خاص ریڈار پہ نہیں ہے. جب سے وہ افغانستان سے نکلے ہیں وہ بھول گئے ہیں. تو وہ لاسٹ ہوپس کے چکر میں ہیں. اور یہ ساری جو 26ویں ترمیم ہے یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ کسی طریقے سے، دیکھیں یہ ہمیشہ کسی کے کندھے پہ فائر کرنا چاہتے ہیں. پہلے ان کا کندھا کون تھا؟ سب سے پہلے جنرل شریف تھے، بادشاہ تو تھے نا، ظہیر الاسلام عباسی وہ سارے تھے. پھر جنرل وہ شریف پہلے تو سب سے پہلے تو جنرل حمید گل تھے نا، سب سے پہلے وہ تھے. خیر جرنیلوں نے اتارا گودی سے تو یہ ججوں کے کندھوں پہ چڑھ گئے، اور پھر مطلب کرتے کرتے، اور وہ راحیل شریف آپ کو یاد ہے کس طرح سے امپائر کی انگلی اور دانت نکالتے ہوئے یہ گئے تھے کہ امپائر نے انگلی اٹھا دی ہے. بالکل بلا لیا ہے، اور پھر بلا لیا ہے. اور وہاں پہ جو کہنے والے کہتے ہیں جنرل راحیل شریف نے بلایا تو تھا، تو وہاں پہنچ کے انہوں نے ان کو کہا راحیل، تو راحیل کو آ گئی سمجھ کہ یہ تو میٹر ہے. راحیل نے چھٹی کرا دی، دھرنا لپیٹوایا وہ بچوں کے اسکول کے سانحے کے بعد. ہاں، تو یہ پھر اب کافی عرصے سے ججوں کے اس پہ چل رہے تھے، جس قسم کی انہوں نے ججوں سے ججمنٹس ان کو ملیں، ان کو کیا کہا گیا، صادق اور امین پاناما ججمنٹ، اور پھر اس کے آنفرڈ جو ہے، اور پھر وہ جو وہ کاشف سے آصف کو پیسے جمائمہ سے آتے تھے، اور آصف سے فلانے کو، اور فلانے سے فلانے کو. مطلب ان کو عادت پڑ گئی بھی ہے کہ کوئی نہ کوئی سہولت کاری کرے گا. اب 26ویں ترمیم بڑا صاف ظاہر ہے کہ یہ کسی ایسے اور وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں ہمارے جج، تو وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ترمیم کسی طرح الٹ پھلٹ ہو، جو کہ ایک ایوان نے بنائی ہے، عوام کے نمائندوں نے بنائی ہے. وہ کیسے ختم کریں گے؟ نہیں دیکھیں نا کہ 26ویں آئینی ترمیم کا خاتمہ، ارے بھائی اس کا خاتمہ تو ایک ہی طرح سے ہو سکتا ہے، یا تو آپ پارلیمنٹ کے اندر آ کے اس کو ریپیل کر دیں 2/3 میجورٹی سے، اور دوسرا جو ہے وہ کوئی عدالتی فیصلہ آ جائے کہ پاکستان میں کوئی آئینی ترمیم کبھی دیکھیں جی، وہ ہو گئی یہ ہے. 2/3 میجورٹی یا میجورٹی کبھی مانی ہے انہوں نے؟ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا، آئینی طریقے کو تو یہ مانتے نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں کوئی اور آئے، جا تو رہے ہیں. دیکھیں آئینی ترمیم کے پروسیس میں مولانا فضل الرحمان کا جو گھر ہے اس کا گیٹ انہوں نے اکھاڑ دیا، ان کا کچن سارا کھا گئے. مطلب اس پروسیس میں شامل، لیکن ووٹنگ کے وقت جو ہے شور شرابہ کیا، اور بلکہ ان کی پارٹی نے سہولت کاری کی. اچھا، پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جی ہم نہیں بیٹھیں گے پارلیمنٹری کمیٹی میں. بھائی بیٹھ جاتے، شاید ایک ادھا ووٹ پہ جاتا، منصور شاہ صاحب کا نام گو تھرو ہو جاتا، لیکن وہ نہیں ہوا. یا افریدی صاحب بن گئے. پھر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو آئینی ترمیم کے ذریعے ہے، آپ اس کے اندر بیٹھے ہوئے، آپ نے نامینیشنز کی، آپ پارلیمنٹ لیڈر بیٹھے ہوئے. ابھی پچھلی جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں کہا جی ہم دہشت گرد ہیں، اور دوسری طرف ہم تو جی دہشت گرد ہیں، جب یہ JCP کی میٹنگ ہو رہی تھی اس کے اندر.
مطلب ایک چیف جسٹس کے سامنے بیٹھ کے ایک ہائیسٹ فورم جہاں پہ اپنی ذات کو مائنس کر کے آپ نے فیصلے کرنے, وہاں پہ آپ اس طرح کی بات کرتے. لیکن اب جو ہے وہ اب ہم 26ویں آئینی ترمیم ختم کریں گے. بھائی کیویں کا خاتمہ, یہ کتنا, ان سے کوئی پوچھے کون ان کو خاتمہ کر کے دے گا؟ مجھے جنہوں نے پاس کی ہے, ہاں ان کے پاس میجورٹی ہے, بلاول بھٹو 2/3 سے پاس ہوئی ہے. خاتمہ, یہ ڈیمانڈ کس قسم کی ڈیمانڈ ہے؟ پولیٹیکل پروسیس کا پارٹ بنو تو شاید کچھ ہو جائے, اس کے علاوہ تیسری کوئی راستہ نہیں ہے. اچھا, یہ جمہوریت اور آئین کی بحالی, مطلب 26ویں آئینی ترمیم کا خاتمہ, جمہوریت اور آئین کی بحالی, اب یہ کیا چیز ہے؟ 26ویں ترمیم ختم کرنے کے بعد آئین بحال کرنا ہے. ایسی باتیں کرتے ہیں کہ دل نہیں کرتا کہ بندہ جواب دے. جمہوریت اور آئین کی بحالی, آئین اس وقت قائم ہے. 75 سالہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایک وزیر اعظم جو ہے وہ آئینی طریقے سے گھر بھیجا گیا. تو کہتے ہیں امریکہ نے مداخلت کر دی, فلانے نے مداخلت کر دی, باجوے نے سازش کر دی. جو پہلی دفعہ سازش نہیں ہوئی, پہلی دفعہ ایک 6 مہینے کا پروسیس تھا جس کے اوپر مشاورت چل رہی تھی, اناؤنسمنٹس چل رہی تھیں, پلانس چل رہے تھے, میجورٹی جوڑی توڑی جا رہی تھی. پالیٹکس میں یہ ہوتا ہے اور وہ ہوا ہے. اب بات یہ ہے کہ جس طرح ان کے جو اسپانسر تھے نا, جس طرح وہ اپنے آپ کو یا اپنے مفاد کو, اپنے آپ کو پاکستان اور اپنے مفاد کو پاکستان کا مفاد سمجھتے تھے, اس طرح یہ صاحب جو ہیں یہ اپنے آپ کو جمہوریت اور اپنی حکومت کو آئینی سمجھتے ہیں. باقی سب کچھ غیر آئینی ہے, باقی سب کچھ غیر. اور جب یہ پاور میں تھے, مجھے ایک جمہوری ملک کا نام بتائیں جس کو انہوں نے کہا کہ میں ایمیولیٹ کرتا ہوں یا میں اس کو وہاں چین, میں چین کا سسٹم لانا چاہتا ہوں, میں سعودی سسٹم لانا چاہتا ہوں. بلکہ انہوں نے وہ کیا نام تھا ان کا جن کو کہا تھا جو اس کے تھے ہیڈ, کہ تم نے دیکھا نہیں ہے وہاں پہ کس طرح شہزادہ سلمان کی حکم مانا جاتا ہے, تم چلاؤ یہ کیسز چلاؤ, قاضی فائز عیسیٰ کو پکڑو, اس کو قید کرو. وہ کیا نام تھا ان کا؟ اپنا میمن صاحب, بشیر میمن صاحب. ٹھیک ہے, ان کو وہ والی جمہوریت, ان کو وہ والی جمہوریت چاہیے جہاں شہزادہ سلمان, محمد بن سلمان کی طرح ہر بندہ سر جھکائے اور ان کا ہر حکم بجا لائے, وہ قانونی ہو یا غیر قانونی ہو. تو ان کی باتوں کے اوپر تبصرہ کرنا جو ہے نا. تو آپ کے خیال میں ان کی یہ جو 4 ڈیمانڈز ہیں, بے گناہ سیاسی قیدیوں کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی, تو آئین کہتے ہیں آئین بحال کرو, دوسری طرف کہتے ہیں مینڈیٹ واپس کرو, تیسری طرف کہتے ہیں ترمیم کا خاتمہ کرو. مینڈیٹ کا تو کتنی ڈیمانڈز آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ان میں سے پوری کر لے گی اگر یہ 24 نومبر کو آئیں گے؟ ایک بھی نہیں. دیکھیں, میرا خیال ہے کہ ہر جگہ یہ طے ہے کہ ملک کو اب سٹیبل کرنا ہے. یہ روزانہ ہم نے یہ جو انہوں نے کوشش کی تھی نا کہ اچھا اگر ڈاگ ان دا مینجر والی حرکت یا پریم میں سے کھلونے پھینک دینا کہ جب میری مرضی نہیں چل رہی, چلو میں پنجاب کی اسمبلی توڑ دوں, میں کے پی کی اسمبلی توڑ دوں. اور وہ کس وجہ سے توڑی تھی کہ مجھے نکالا ہے تو بس الیکشن ابھی, یہ اپنا ٹائم پورا نہ کر سکیں. ٹھیک ہے, اسی لیے توڑی تھی نا, وہ نہیں کسی نے ہونے دیا. اصولی طور پہ ہو جانا چاہیے تھا. وہاں پہ ایکچولی ایک کانفلکٹ تھا. دا وے دا کانسٹیٹیوشن جو 18ویں ترمیم تھی وہ اس طرح سے تھی کہ سارے جو ہیں وہ اسیوم کر لیا گیا تھا کہ پروونسز کے بھی اور نیشنل بھی الیکشن ایک دن پہ ہوں گے کیئر ٹیکر کے انڈر. لیکن 90 ڈیز کا تو ہے گل, اس کے اندر وہ ہے نا, تو وہ کانفلکٹ آ گیا. 90 ڈیز کے اندر ہی ہوں گے نا, بالکل ہوں گے, یہ نہیں ہو سکتا. لیکن کسی نے فورسی یہ نہیں کیا تھا کہ یہاں پہ ایسے لوگ بھی آ جائیں گے جو کھلونے اٹھا کے جان بوجھ کے صرف ایک جسے کہتے ہیں بدنیتی پہ مبنی حکومت کو, صوبائی حکومتوں کو توڑیں گے. اور وہ کیونکہ فورسی نہیں کیا ہوا تھا, اس کے لیے کوئی پروویژن نہیں تھی, تو یہ کلیش آیا 90 دن والا اور بیک وقت کرانے والا. نہیں, اس میں پھر یہ بھی دیکھیے نا کہ جب وہ سپریم کورٹ گئے تو بندیال صاحب کی جو کورٹ تھی اس نے جو آرڈر پاس کیا اس میں آرڈر آف دی کورٹ ہی جاری نہیں کیا. آپ کو پتہ ہے؟ نہیں, مجھے نہیں پتا تھا. یہ حیرت انگیز طور کے اوپر کہ کس کے اوپر امپلیمنٹ کرتے. اور پھر یہی وجہ تھی کہ اس کے بعد جو ایک سردار کاشف کی ایک درخواست لگ گئی تھی جس کے بعد مذاکرات شروع کر دیے تھے انہوں نے. اور پھر یہی منیب اختر صاحب والا بینچ تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ منیمم ڈیویشن ہو سکتی ہے 90 ڈیز کے اندر. اب وہ منیمم ڈیویشن اتنی ہے یا اتنی ہے؟
नॉन रास्ता इन्होंने खुद खोला, अनडिफाइंड। हाँ। बंदयाल साहब भी मेरा ख्याल है बहुत सारे केसेस खोल के बगैर फैसले दे के घर चले गए। नहीं, बंदयाल साहब ने तो बहुत फैसिलिटेट किया नहीं एस्टेब्लिशमेंट को, किया, लेकिन एक पॉइंट पे आके इमरान उनको खान जब को भी बहुत फैसिलिटेट किया। किया और एस्टेब्लिशमेंट को भी। देखें 9 मई के वाकयात, उसके ऊपर पिटीशन आई, यार दिल कर रहा है मैं, एक खबर आ गई याद मुझे, मैं उसको फोड़ दूं, लेकिन किसी मुनासिब वक्त में फोड़ूंगा। क्यों ये गैर मुनासिब वक्त है? क्योंकि अब आप एंड पे पहुंच गए ना, उसका थोड़ा पूरा एक प्रोसेस है, आपके साथ ऑफ द कैमरा शेयर करूंगा, वो आएगी खबर, फिक्र ना करें। 9 मई के वाकयात जो हैं, इस पे जो आईनी दरख्वास्त आई उसमें आपको याद है कि एक बेंच बना था, उस बेंच में काजी साहब और सरदार तारिक मसूद ने बैठने से इनकार किया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की वजह से। बिल्कुल। उसके बाद बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ था, उसमें मंसूर अली शाह साहब भी थे, और वो अग्री हालांकि कर रहे थे लेकिन उठे नहीं थे, जहां तक मुझे याद पड़ता है। जी हाँ। लेकिन फिर वो क्यों उठे थे, खबर इस बारे में है, बड़ी सॉलिड एविडेंस है, अब फिर वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो 9 मई का था, आप देखिए कि 6 महीने उमर अत्ताब बंदयाल साहब उस मुकदमे को सुनते रहे। करते क्या रहे, अच्छा किताबें दे दो, अच्छा ये दे दो, अच्छा पानी दे दो, मुलाकात करने दो, टेलीफोन दे दो। वो दोनों कश्तियों में सवार थे, वो सवार थे, तो वो फैसिलिटेट करके। देखें ऑप्टिक्स वो इस तरह की रख रहे थे, रिमार्क्स और ये सारा जो खींच रहे थे, ताकि जो इमरान खान का सपोर्टर है वो गाल गलोच ना करे। दूसरी तरफ वो इमरान खान के खिलाफ भी कोई फैसला नहीं दे रहे थे, क्योंकि जिनके ऊपर 9 मई का हमला किया था वो भी देख रहे थे कि तुम क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे, तो वो अपना टाइम टपा रहे थे। नहीं तो 24 नवंबर को फिर क्या होगा, खान साहब फिर अगली कॉल देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और ये बिल्कुल ट्रक की बत्ती है, और मेरा ख्याल है ये आहिस्ता आहिस्ता स्टीम लूज कर रही है। आप कितना वो कर रही हैं, अभी तक जो एहतजाज हुए हैं मुख्तलिफ, देखें ना, 1 साल के अंदर काफ़ी एहतजाज कर लिए, 3 दफ़ा तो अलीमीन गंडापुर आ चुके हैं। जो लास्ट सवाबी का जलसा हुआ है उसके अंदर 8 से 9 हज़ार लोग थे, जो खैबर पख्तूनख्वा के अपने अंदर सारे वसाइल के साथ, जहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। उसके बाद इस्लामाबाद में आने के फिर अगर आप आएंगे और धरना करने की या वो तो थे फिर उन्होंने वही ला देने कंटेनर। तो कितने दिन ये यहाँ बैठ सकेंगे? और नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस दफ़ा वो देखें, आपने पंजाब के अंदर आप देख लें, आपने एक चेंज ऑफ गार्ड भी देखा है, उसके बाद से आपने जिसको हम रियासत कहते हैं उसकी पॉलिसी में चेंज भी देखा है, आपने एटीट्यूडनल चेंज देखा है, आपने थोड़ी सख्ती देखी है कि टॉलरेंस जो है ना वो कम होती चली जा रही है, टॉलरेंस कम होती जा रही है इस सारे सर्कस के लिए। इमरान खान देखें, एक अजीब व गरीब चीज़ है इनके अंदर कि इन्होंने अपनी हुकूमत में भी ही यूज्ड टू एक्ट लाइक द ऑपोजिशन, जलसा फलाना। हुकूमत का काम होता है अपना काम करे, काम नहीं करना, हिजानी कैफियत में खुद भी रहो, लोगों को भी रखो, और ये अब मेरा ख्याल है पीटर आउट होना शुरू होगा। आई डोंट थिंक लोग इनके जो हैं, जो निकलने वाले थे वो तो आ गए हैं तंग, और वो देख रहे हैं कि हमारे साथ क्या होता है। जो जिस वाले एहतजाज में से अमीन अली गंडापुर वो चले गए थे ना केपी हाउस के रास्ते बैक डोर और से, वो 12 जिले क्रॉस करते हुए आपको देखना चाहिए था जिस तरह से लोगों ने इनको बुरा भला कहा। ठीक है, तो बार बार जब आप लोगों के साथ ये करते हैं तो लोग कम से कम होते जाते हैं। अब अगर केपी में, उसमें भी यहाँ पे भी जो वो लोग लेकर आए थे जिनको रास्ते में छोड़ दिया था, बहुत सारे हुकूमत के एहलकार थे जिनको फिर पकड़ लिया वफाक ने। बाकी बेचारे जो अपना अफ़गान रेफ्यूजीज़ जो चीज़ें बेच रहे होते हैं, उनके टैक्स के और इसके उसके मामलात पुलिस के साथ होते हैं, तो उनको ब्लैकमेल करके पकड़ के ले आए थे, और फिर गाली भी बेचारे अफ़गान रेफ्यूजी को पड़ी। वो बेचारा तो लाचार था, वो आया और इधर उनको छोड़ दिया, कोई छोटी उम्र का, कोई बड़ी उम्र का, वो इधर उधर घूमते रहे कि अब हम वापस कैसे जाएं, हमारे पास तो किराया तक नहीं है। तो अब केपी के अंदर अंदर इस्लामाबाद भी नहीं लाए थे तो 8-9 हज़ार या 10 हज़ार भी मैक्सिमम लगा दो, तो अब क्या होगा? ये अब एक इट्स अ साइड शो, बिलीव मी नाउ, इट इज़ अ साइड शो, इट इज़ नॉट द मेन शो।
عمران خان باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ مجھے تو نہیں آ رہے. کسی کو آ رہے ہیں؟ نہیں آپ بتائیں, کسی کو آ رہے ہیں نظر؟ یہ جو 5 سال وہ تو مدت بھی بد گئی. وہ کسی نے پتہ نہیں میں نے کیا چیز ٹویٹ کی ہوئی تھی, تو نیچے نا کسی نے ٹویٹ میں جواب دیا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ جو اصطلاح ہے نا عمران خان سپورٹرز کے لیے استعمال ہوتی ہے, ان کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ یہ لوگ جنرل عاصم منیر کی ریٹائرمنٹ کے دن گن رہے تھے. جس دن ایکسٹینشن ہوئی تو ان کو گنتی بھول گئی. تو بات یہ ہے کہ, اور وہ بھی دیکھیں, دیکھنے میں تو ایسا ہی لگتا ہے نا کہ اس وقت حکومت اسٹیبلشمنٹ کسی وجہ سے دونوں اس بات پہ فوکسڈ ہیں کہ اب ہمیں اسٹیبلٹی, کیونکہ پاکستان نے انسٹیبلٹی کے نتائج دیکھ لیے, بالکل دیکھ لیے. اب یہ فیصلہ ہے کہ جو مرضی ہو جائے اسٹیبلٹی رکھنی ہے. تو دوسری بات یہ کہ وہ منصور علی شاہ منصور وہ ان کے پیچھے لگے رہے. ادھر سے انہوں نے عاصم منیر کو ایکسٹینڈ کر دیا, دکھایا قاضی اور وجہ. اب جو دیکھیں نا, اٹس فیٹ اکمپلی. اب کیا ہوگا؟ اور ان کی اپنی پارٹی کے لوگ جو اتنا بولتے ہیں, ویسے ان کو دیکھ کے نا میں شرم کھا جاتی ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اپوزیشن کوئی اسٹیبلشمنٹ سے باہر ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. مجھے ایک بات بتائیں, اتنا بولتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں کہ جمہوریت کی بحالی, آئین کی بحالی, اور جو جنرل عاصم منیر ایئر چیف اور نیوی چیف کی انہوں نے مدت ملازمت بڑھائی ہے, اس پہ سلمان راجہ کہتے ہیں یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے. کدھر سے اندرونی ہے؟ پارلیمنٹ نے کیا ہے. پارلیمنٹ از ناٹ اندرونی, پارلیمنٹ از پارلیمنٹ. تو یہ مطلب پارٹی ان کی اب پارٹیز اوور اینڈ اٹس اے سائڈ شو. آئی ریئلی بلیو اٹ. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم کافی لوگوں کا ظاہر ہے, بٹ دین مجھے وہ کہنا پڑتا ہے جو میری اپنی سوچ ہے, لیکن میجورٹی کا نہیں خیال کہ یہ پارٹی اوور ہے. حالات, ہاں مطلب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہی کین میک اے کم بیک اینی ٹائم. لوگ اصل میں, کل میں کہیں بیٹھی ہوئی تھی تو ٹرمپ نہیں واپس آ گیا. ہاں آ گیا ہے, بڑی افسوسناک بات ہے, آ گیا ہے, لیکن وہاں 5 سال کے بعد آیا, اور پاکستان کے اندر 10 سال کا مدت ہے. نہیں, ایک بات ہے, جو مرضی ہے, بات یہ ہے کہ وہاں جو رسپیکٹ ہے نا, کس طرح سے کملا نے اسپیچ دی, کس طرح سے بائیڈن نے کہا, 200 سال سے ایک سسٹم چل رہا ہے جو آہستہ آہستہ ہون ہوا ہے, اور اس سسٹم کے تحت اگر ٹرمپ آ گیا ہے تو آ گیا. یہاں سسٹم ہے کوئی گل جدوں سسٹم تے چلی جائے نا, وہ تو اجازت لے لینی. شرائط اصول سے عبدالقیوم صدیقی کو اجازت دی جلانی.